اگر دولت بڑی حسین ہوتی، اگر بھری ہوئی تجوریاں بڑی قیمتی ہوتی تو یہ دولت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی. اور اگر شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی نے 3 دنوں میں ایک بار روٹی کھائی ہے تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ سادگی ان کی پسند ہے، یہ غریبی، یہ فقر ان کی پسند ہے. اس کی رضا پہ چل. اگر وہ نہیں چاہتا کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہو تو تیری بے چینی کا معنی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے صبر عطا بھی کرے گا. اور کیا الفاظ ہے اور کیا ان کا حسن ہے. حضور فرمانے لگے صبر سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اگر تم مال کے معاملے میں صبر کر جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں سے، بے پرواہ ہو جاؤ اور صبر کرنا چاہو تو اللہ تمہیں صبر دے گا اور رب تعالیٰ تمہیں بچا لے گا لوگوں سے. اور فرمایا صبر سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے کائنات بنانے والا کہتا ہے میں آزماؤں گا تو مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرنا ہے تم نے. امام غزالی تو کہتے ہیں 70 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں صبر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے 100 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا ذکر کہ کس نے کہا یہ صبر کرو. یہ 70 یا 100 مرتبہ فرمانے والا قادر مطلق ہے جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے. پل بھر میں چاہے تو لفظ کن سے کیا کر دے. وہ کہتا ہے میرے پاس ساری قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، میرے قبضہ و اختیار میں سارا کچھ ہے، پر میں تمہیں کہتا ہوں مجھے صبر تو کر کے دکھاؤ. گویا حکمت الہی یہ ہے صبر کرو. یا اللہ مشکل بڑی آ گئی، تکلیف بڑی ہے، پریشان بڑے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر پوری طرح مبتلا ہو گئے ہیں، زمانے کی تیز دھوپ نے ہمیں سخت ترین تپتے ہوئے صحرا پہ لا کھڑا کیا ہے. مالک کریم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن پر، روح پر، آنکھوں پر، کانوں پر بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں. ہماری نیند اڑ گئی ہے، ہماری طبیعت بے چین ہے. کیا کریں؟ ہمیں تیری مدد چاہیے، ہماری مدد فرما. تو کائنات کا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اور اگر تم یہ مدد طلب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم نے صبر کر لیا، تم عبادات کے پابند ہو گئے، تمہارے مصلے آباد ہونے لگے، تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہونے لگا، تم اپنے مالک کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو مالک پھر کیا ملے گا؟ امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی. پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. پھر تمہیں رب ملے گا. پھر تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دائیں بائیں کوئی گن مین کھڑے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی سیاسی شخصیات تمہاری پشت پر کھڑی ہیں. یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لے کے کوئی آگے آئے مشکل حل ہو گئی ہے. ان اللہ مع الصابرین. تمہاری پشت پہ انسانوں کی قوت خالی نہیں ہوگی، تمہیں رب کریم کی قوت ملے گی. صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہوتی. معیت الہی. صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک طاقت ہے، صبر کچھ تدبیری ہے. صبر بزدلی کا نام نہیں. صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتا. صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتے. صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتا. آپ صبر کو سمجھے تو صحیح. صبر کو بزدلی تو نہیں، چپ کر جانے کا نام تو نہیں. صبر تو دلیری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی. آپ نے صبر کیا. تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر کے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں. کہا حضور وہ گر گیا. فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا. اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں. بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے. میرے صبر نے اس کی جان لی.
सबर तो एक दरिया है, सबर तो एक समुंदर है, सबर तो इतनी बड़ी गहराई है जिस पे डूब जाता। हाँ, जब सब्र करने पर रब मिल रहा है, रब का रसूल मिल रहा है, सब्र करने पर अल्लाह वाले मिल रहे हैं, ये सारे साबिरीन है। तकलीफें नबियों पे आई, तकलीफें सिद्दीकों पे आई, तकालीफ शहीदों पे आई, तकालीफ सहाबा पे आई, तकालीफ अहले बैत नबुव्वत पे आई। आपको पता है जो तकलीफें सह के जाएंगे उस सफ में खड़े होंगे जिसके इमाम इमाम हुसैन होंगे। तो ये इतनी बड़ी नेमतें सब्र पर मिलती है, इतनी बड़ी नेमतें। तो क्या सब्र कोई आसान काम है? तो रब कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। फरमाया सब्र और नमाज से मदद मांगो, लेकिन है ये दोनों मुश्किल काम। ये आसान हो है मुश्किल। हाँ, जो अल्लाह से डरे उसके लिए मुश्किल कोई नहीं है। मुश्किल ये सौखा, हाँ ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आसान कोई नहीं। इसे आसान ऐसे ना समझे कि ये पड़ी हुई कुछ चीज है तो आप उठा के इसको अपनी जेब में रख लेंगे। वह इन्नहा लकबीरतुन, सब्र करना मुश्किल काम है, नमाज पढ़ना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, इस सब्र में जो लज्जत है, इस सब्र में जो कैफ है, इस सब्र में जो सुरूर है, इस सब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जो फजल बसता है, इस सब्र के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, वो कमाल चीज है। हमारी आजकल सोसाइटी में सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, थोड़ा अल्लाह के फैसलों का इंतजार नहीं है। हमें बड़ी जल्दी है, हम जल्दबाज हैं, हम उजलत पसंद हैं। एक मिनट से पहले शिकवा करते हैं, हर रोज दास्तान सुनाते हैं, फलां आया था वो भी ठीक नहीं, फलां आया था उसने मेरे साथ ये कर दिया। अपनी जिंदगी को हमने शिकवों से नहीं भरा, कांटों से भर लिया। हर वक्त तकालीफ का इजहार करते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, लिस्टें बनाए बैठे। खुदा के बंदो, अगर जिंदगी सब्र वाली होगी तो आप में तहम्मुल पैदा हो जाए, आप बुर्दबार हो जाए, आपकी खामोशी किसी तूफान का पता देगी। आपका थोड़ी देर के लिए बैठना, खामोश होकर सब्र करना, किसी से पूछ लीजिएगा, ये आपको बावकार कर देगा। आप में वकार नजर आए, आप बड़े वफादार हो जाएंगे अगर साबिर हो जाएंगे। आपकी तबीयत में इतना ठहराव पैदा होगा कि आप महसूस करेंगे कि यार जिंदगी की इतनी बड़ी नेमत है सब्र। आपके अंदर एक खास किस्म की वफादारी पैदा होनी चाहिए। ठीक है कि आप ताकतवर भी हो सकते हैं, मालदार भी हो सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको सुकून नहीं देंगी जितना सब्र सुकून देता है। कितना सब्र, आज कितनी परेशानी है लोगों को माली तौर पर। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, इतने मिस्कीन और गरीब नहीं लोग जितना रोना रोते हैं। है मसाइल, बड़ी परेशानी है गुरबा के लिए, लेकिन जितना शौक हमें अमीर बनने का है ना, जरूरियात की किफालत का मसला नहीं, जितना मसला हमारे साथ ये है ना कि फलां की गाड़ी देखकर मैं परेशान हूं, भाई उसका नसीब था उसे मिल गया, मुझे साबिर रहना है। किसी का मकान देखकर परेशान हो जाना, भाई वो उसका नसीब था उसको मिल गया। मेरे अल्लाह ने जहां रखा, जिस हाल में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन हूं, मैं बड़ा खुश हूं। वो किसी का बिजनेस बड़ा चल गया तो ठीक है ना भाई, उसका चल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोशिश जरूर हमें करनी चाहिए, जद्दोजहद जरूर करनी चाहिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए, पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार का फरमान देखो, करीम फरमाते हैं जिस तरह तुम सर्दियों के बीमार को पानी से बचाते हो ना, इसी तरह रब जिससे प्यार करे उसे दौलत से बचाता है। तो तू महसूस तो करना, तेरा बचा रहना, दुनिया से दूर रहना, तेरे पास पैसे थोड़े होना, ये तो तेरे ऊपर कोई इनाम था और तूने इसे अपनी नाकामी बना लिया। तूने समझ लिया वो पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं माली तौर पर कमजोर हूं तो सिर्फ जीरो। आप थोड़ा सा समझे, अपने आप को खड़ा करें, आप गौर फरमाएं। मैं मुल्क से बाहर था, एक साहब दौड़े दौड़े आए और बहुत बड़ी गाड़ी से उतरे और वो मेरे सीने से लगे और फिर वो फूट फूट कर रोने लगे।
اور बड़ा मेरे साथ उन्होंने इज़हार मोहब्बत किया। तो मैंने उन्हें कहा आप कौन है, कोई तारुफ तो कराएं। तो उस सादे आदमी की बात मेरे दिल में नक्श कर गई और घर कर गई। कहने लगे पीर साहब मैं दुनिया का वो गरीब आदमी हूं जिसके पास सिर्फ पैसे हैं और कोई शय नहीं। मेरी गुर्बत का हाल मत पूछिए, दौलत के अंबार, लेकिन सिवा इसके मेरे पास कोई और चीज मौजूद नहीं है। काश पैसों से औलाद का अदब खरीद सकता, काश पैसों से अपनों की मोहब्बत खरीद सकता, काश मुझसे लालच ना किया जाता, काश पैसों के साथ सुकून खरीद पाता। लेकिन वो गरीब सिर्फ पैसा, सब्र ही नहीं आ रहा लोगों, हर हाल में पैसे लेने, हर हाल में अमीर होना है। सुनो और इस बात को कभी ना भूलना, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कुछ लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से, हुजूर के पास कुछ माल गनीमत था, उन्होंने हुजूर से मुतालबा किया तो हुजूर ने भर के दामन उन्हें अता किया। उन्होंने फिर मांगा, हुजूर ने फिर दिया, उन्होंने फिर मांगा, नबी करीम ने फिर दिया, 3 बार दे दिया अल्लाह के रसूल ने। और ये बुखारी में मौजूद है। फिर हुजूर फरमाने लगे मेरे पास जो भी माल है ना, उसमें से तुम में से जो भी कोई सवाल करेगा उस माल में मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन हुजूर फरमाने लगे जो शख्स लोगों से मांगने से बचेगा ना, अल्लाह भी उसे बचा लेगा। अल्लाह फिर उसे लोगों का मोहताज नहीं करेगा जो बचेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो थोड़ी लापरवाही इख्तियार करेगा ना लोगों के माल से, अल्लाह भी उसे बेनियाज कर देगा। लेकिन हमारी तबीयत इस तरह की है, मिजाज इस तरह का है कि लोग थोड़ी देर के लिए भी किसी ठहराव की तरफ आने को तैयार नहीं होते। एक दूसरा बेसब्री हमारे दिलों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फलाने ने मुझे ये कह दिया, फलाने मेरे खिलाफ बात कर दी, फलां की इतनी जरूरत हुई, मुझे फलां ने बताया है कि उसने ये कहा है। वैसे सवाल ये है जनाब से कि जनाब की कितनी को अजमत है, आपको कोई बात भी नहीं कर सकता, आप बात करने की इजाजत भी नहीं देते। पहले तो ये तारुफ कराएं भला आप क्या है, आपको कोई बात नहीं कर पा रहा, आप किसी को जुर्रत नहीं, आप क्या है। अपने आप को इतना बुलंदो बाला आप ले गए कि किसी की जरूरत ही नहीं है वो आपके बारे में बात कर सके। हाँ अगर वो गीबत कर रहा है तो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है। लेकिन आप क्या बन के बैठ गए कि मेरे बारे में, और एक बात हमारा मुखालिफ हमारे बारे में करता है, एक बात, अच्छा वो बात करके घर सो जाता है, हमारी सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में खर्च हो जाती है। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि वो पता नहीं किसकी वो बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके, मिशकात में मौजूद है, एक सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह काफिर आपका नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हुजूर का नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो उनके दिल में ख्याल आया हम मोहम्मद भी कहते हैं और हम माज़अल्लाह ताला बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने हुजूर का नाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशत, हुजूर का नाम बिगाड़ कर सरकार के बारे में बातें शुरू कर दी। तो एक सहाबी परेशान हो, यार सुना वो ये कह के आपका नाम बिगाड़ते हैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया वो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, मेरा तो ये नाम ही नहीं। फरमाया पता नहीं वो किसको बुरा भला कह रहे हैं, किसको गालियां दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं। और मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ की जाए, वो पता नहीं कितनी गल्ला में कर देने। आपको बिला वजह टेंशन हो जाती है, फलाना फलानी जगह खड़ा था, मेरी बात पर छोड़े यार, आप किस चक्कर में पड़ गए। वो एक जुमला कहकर हम सारा वक्त उसी पे लगा देंगे, हम तो मसरूफ ही बड़े हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें ताकतवर होना है, थोड़ा सब्र करे। किसी ने बात कर दी, चल ठीक है भाई अल्लाह तेरा भला करे, 2-4 और कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ जाएगी तुझे आहिस्ता आहिस्ता। इतनी जल्दी उलझ जाना, रिश्तों दारों से लड़ाइयां कर बैठना, फलां ने बात कर दी, फलां जगह आ गई, फलां ने कह दिया, सारी रात सोना नहीं, मंसूबा, आप तो कोई काम ही नहीं कर सके। आप बड़े मकासद के लिए दुनिया में आए, आप तो यही रुक गए। आप तो सारा दिन अपने मुखालिफों को जवाब देते रहे, काम कौन करेगा, ड्यूटी कौन करेगा। इतने बड़े मकासद है, उनका हुसूल कैसे हो। उलझ ना जाए कि फलां मेरे बारे में बात कर गया तो वो कर गया, तो फिर क्या हुआ, करने दो। लोगों के मुंह में जुबान है तो बात करने के लिए है ना,
وہ بات کرے گا، ہم کام کریں گے۔ میری ایک نصیحت ہے، اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا، پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے، بات کا جواب بات سے نہیں، بات کا جواب کردار سے، بات کا جواب عمل سے، بات کا جواب آنے والے وقت سے۔ آپ یقین کریں، جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ کر کے دکھائیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے، پر آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی، آپ ایک بات کریں گے، وہ دو کرے گا، آپ تین کریں گے، تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا، ہمیں تو اور بڑے کام ہیں، اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں۔ حضرت صدیق اکبر تشریف فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف فرمائے، وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا۔ ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، یہ ذرا دو تین دفعہ تانا سن کے اور سہ کے اور مسکرا کے دیکھو تو صحیح، یہ تھوڑا تجربہ تو کرو بھلا، دو چار دفعہ کر کے دیکھو نا۔ آپ کو کسی نے برا کہا، آپ نے سنا بھی، سہا بھی، اور ساتھ تھوڑا سا مسکرائے بھی، اور اگر اور زیادہ ہمت کرے تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ یہ ذرا کر کے جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کھوٹی پہندا ہارن دا مل ہیرا، تو چھوڑنا چل ٹھیک ہے یار کر لے۔ آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں۔ وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا، جناب صدیق اکبر اطمینان سے بیٹھے۔ مزے کی بات بتاؤں، اس محفل نور میں رسول رحمت بھی تشریف فرما، امام الانبیاء بھی جلوہ فراز، اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ گویا قدسی جھک جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں، کریم تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بلا بلا کہہ رہا ہے۔ ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اس نے بڑی باتیں کی، حضرت صدیق نے جواب میں ایک ہی بات کی۔ تھوڑا سا محفل پہ سناٹا چھایا، کیونکہ پہلے وہ کر رہا تھا، جناب ابوبکر سن رہے تھے، اب جناب صدیق اٹھے، جناب صدیق نے ایک بات کی، اس کو اللہ کے رسول اس محفل سے اٹھے۔ اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کو کئی دفعہ یہ باتیں کرنے والے اچھے لگنے لگ جائیں گے، آپ سارا دن اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے ان کے بارے میں سوچ سوچ۔ وہ دیر تک آپ کو برا بلا کہتے رہا، سنتے رہے۔ حضرت صدیق نے ایک جواب دیا، محفل کا رنگ تھوڑا بدل گیا، اللہ کے رسول اٹھے، حضور اٹھ کے اس حجرے سے باہر نکلے، حضرت صدیق اکبر بھی دوڑ کے پیچھے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، میرا دل میری روح قربان ہو، اس نے اتنی باتیں کی آپ بیٹھے رہے، میں نے ایک کی آپ اٹھ کے آ گئے۔ ذرا کریم کے جواب کی روحانیت کی بلندی دیکھیے، یہ کیا معراج حضور نے جناب صدیق اکبر کی بیان کی۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر جب تک وہ بول رہا تھا آپ چپ تھے نا، اللہ نے آپ کے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا، اوئے ہوئے ہوئے قربان، وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا کہ نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں، نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں، نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں۔ فرمایا جب آپ بولے ہیں، آپ نے خود اپنا دفاع کیا ہے، فرشتہ اٹھ کے چلا گیا ہے، فرشتہ چلا گیا ہے تو میں بھی آ گیا ہوں، آپ کی طرف سے اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ قربان جائیں، سنو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بات کرنے والوں، ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب دینے کے لیے تو اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے، اللہ نے فرشتے، تم کیا جانو ان کی عظمتوں کو، کیا جانو ان کی رفتوں کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدائی طاقتیں آپ کی طرف سے جواب دیں، خدائی طاقتیں، تو پھر میرے بھائی آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ آپ صبر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ خدائی طاقتیں، ان اللہ مع الصابرین کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔
ایک تو دولت کے معاملے میں صبر کریں، دوسرا کوئی بےہودگی کرے، خاندان میں، قبیلے میں کوئی آپ کا مخالف بنے تو تھوڑا اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ تیسری بات ہم نے امام حسین سے یہ سیکھنی ہے، یہ جو میں نے کہا نا دشمنوں کی گفتگو کے بارے میں بھی آپ صبر کریں، امام حسین نے یہ والا صبر بھی کیا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، آج بھی بڑے چھپے لوگ یزید کی سپورٹ نہیں کرتے، آج بھی لوگ کہتے نہیں کہ امام حسین کا یہ اقدام درست نہیں تھا معاذ اللہ، تو آج بھی انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نم زبانیں کھلی ہوئی نہیں لوگوں کی کہ وہ اقتدار کے لیے آئے۔ کتنے تانے سہے ہیں حضور کی اولاد نے اور سب کچھ قربان کیا ہے، تو چار تو بھی سہ کے دے، اس کا مزہ لے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اور ذرا خون جگر کے گھونٹ پی، چپ کر، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، تھوڑا سہ نہ برداشت کر۔ سہ رہے ہیں آج بھی امام حسین، لوگ باتیں کرتے ہیں آج تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تیسرا ایک پہلو امام حسین کی زندگی سے جو ہمیں بڑا اہم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جب جدا ہو تو یہ بڑا مشکل وقت آتا ہے، اپنوں کی جدائی یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس کا درد اتنی دیر تک بندے کو محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ درد چکھ نہیں لیتا۔ جنہاں دے دل پر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام بچھوڑا۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اس مقام پہ بھی کائنات کا رب کہتا ہے تو صبر کر، تو حوصلہ کر، تو اپنے اندر دلیری پیدا کر، تیری طبیعت میں یہاں بھی بے چینی نہ ہو، واویلا نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، یہاں بھی تو حوصلے کا مظاہرہ کر۔ اور پہاڑ تھے امام حسین حوصلے کا، ایک جنازہ گھر میں ہو جائے تو کئی دن بندے کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، لیکن صبح سے شام تک 10 محرم کو اتنے جنازے اٹھا کر بھی فاطمہ کے جگر پارے جب خود میدان میں گئے ہیں تو امامہ باندھا ہے، لباس درست کیا ہے، آپ نے تلوار حمائل کی ہے، باوضو گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا ہے، نہ آسات میں کوئی کمزوری ہے، نہ میدان جہاد میں جاتے وقت کہیں وہ کمزور پڑے۔ یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ کیا بتلاتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ تنہا نہیں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تھوڑا سا نا اتنی جزا فضا نہیں، دکھ ہے، جانے والوں کی تکلیف ہے۔ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے، تو یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ دل اور زبان پہ وہی ہے جسے رب راضی ہوتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنی زبان کو بے قابو نہیں ہونے دینا، اپنے چلے جاتے ہیں، جانا ہوتا ہے، ایک دن ہم سب نے جانا ہے، لیکن ایسی جزا فضا کرنا جس سے رب ناراض ہو جائے، ایسی بے صبری کرنا جو شریعت کے دائروں اور حدود کو آگے لے جائے، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، اور صبر کی تعریف یہ ہے، صبر وہ ہے کہ عین مصیبت کے وقت کیا جائے، 2 مہینے کے بعد سب کو صبر آ جاتا ہے، 1 ہفتے کے بعد سارے صابر ہو جاتے ہیں، عین مصیبت کے وقت آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح حدیث میں موجود ہے، اور ذرا اس روایت کی کبھی ترتیب دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں پڑھ کے کہ یہ کیا انداز ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو۔ بڑا مشکل کام، ایک دانشور نے کہا تھا باپ کا جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن بیٹے کا جنازہ پڑھنے کی نسبت آسان ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھایا جا سکتا ہے، دعا مانگو کسی کو بیٹے کا نہ اٹھانا پڑ جائے، کمر ٹوٹ جاتی، تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رب فرماتا ہے، حضور فرماتے، اللہ فرماتا ہے تم میرے بندے کے بیٹے کو لے آئے، اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو۔
اس کا بیٹا انتقال کر گیا، بتاؤ نا وہ کیا کہتا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری تعریف ہی کرتا تھا، اس کو سمجھ، وہ تیری حمد بیان کرتا تھا، وہ تیری رضا پہ راضی تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا، تعریف والا گھر رکھنا اس کا نام۔ اس نے پھر بھی میری تعریف کی ہے، اتنے مشکل موقع پر بھی اس نے میری تعریف کی۔ تو کچھ چلا جائے، جب کوئی بچھڑ جائے، جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنا جا رہا ہے، تو میرے عزیز صبر کا مزاج ہو، ہماری طبیعت کے اندر حوصلہ ہو، یہ سیکھیں امام حسین سے۔ اور پھر وہ کوئی اور ہے جو مریں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم تو سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، خاندانوں کے خاندان مل جائیں گے، اللہ کے فضل سے جنت ملی سرکار کے صدقے، تو سب وہاں ہوں گے۔ مومن کی موت کوئی فنا تو نہیں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ تو صبر حوصلہ۔ ایک چوتھی تکلیف بھی ہوتی ہے جس پر لوگ صبر نہیں کرتے، بے صبری کرتے، وہ بیماری ہے۔ بیماری بڑی نعمت ہے، بیماری خدا کا بڑا فضل ہے۔ ایک صحابیہ علیل ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو حضور نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے، اس میں خیر نہ آئے، مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے بخار کو برا نہ کہہ، یہ تو جب آتا ہے بندے کی گناہ لے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پہ وجد والی عرض پر وجد ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیمار سے ضد نہ کرو کھانے پینے کی، اسے اللہ کھلا پلا دیتا ہے۔ یہ کیا میت سے نصیب ہوتی ہے کہ رب کا مہمان گویا بن جاتا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات، بیماری آ گئی، آ جاتی ہے، آزمائش آ گئی، آپ فوراً چلے گئے بابا صاحب کے پاس تعویذ لینے، پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ہے، میں بھی بیمار ہوں، بیوی بھی بیمار ہے، بچے بھی بیمار ہیں، گھر میں بیماری ایک اٹھتا ہے دوسرا، تو بھئی یہ خدا کا فضل ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دفعہ اللہ بندے کو تکلیف نہیں دے گا، اس کو دنیا میں تھوڑی بہت بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، اس کے یہی گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت میں سزا نہیں ملے گی، یہی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بیماری آ گئی ہے، یہ تو آپ کے نفسانی قوتوں کو کمزور کر دے گا، آپ کی طبیعت اللہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی، آپ اس کو سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ لیکن اتنا واویلا مچانا، اتنا پریشان ہونا، اتنا الجھ جانا، ڈاکٹروں سے لڑتے پھرنا، اور جناب ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو اتنی عجیب صورتحال کا ہو جانا، کہیں احتجاج ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آپ جائز مطالبہ ضرور کریں، لیکن بیماری آ جاتی ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے، یہ انسان کو آ گھیرتی ہے۔ یہ بیماری حضور کے قدم چومنے بھی آیا کرتی تھی، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتی تھی، یہ آ جاتا ہے، لیکن اس پر جزا فضا کرنا، صبر کا دامن چھوڑنا، یہ درست ہے۔ تو اپنی طبیعت میں صبر لائیں، ٹھہراؤ لائیں، آپ پاکیزگی مزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔